بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس وقت زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آئے گا جب گھر کے کام مجھے کرنا پڑیں گے۔ میں جو اپنی زندگی عیش و آرام سے گزار رہی تھی، آج ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو گئی کہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کو سنبھالتے اپنے قدم تیزی سے بڑھا رہی تھی، کیونکہ مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اور پھر بار بار آنکھوں میں آنے والے آنسو میرا حوصلہ کمزور کر رہے تھے۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ اس وقت میں گاؤں سے باہر بنے ہوئے ایک حویلی نما محل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کافی قدیم حویلی تھی اور یہاں پر ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا تھا۔ مجھے انہی کے گھر کام کرنا تھا۔ یہ کام میں خوشی سے نہیں کر رہی تھی، حالات کی مجبوری اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسی لیے ابھی مجھے خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، زندگی کس موڑ پر لے آئے گی اور آگے کیا کرنا ہوگا۔ میں جیسے ہی محل میں پہنچی تو ایک عجیب سی پراسرار کیفیت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ محل کے اندر ایک سناٹے اور خاموشی کا راج تھا جس میں خوفناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چوکنے انداز میں ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں مجھے کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ میں حویلی کی دہلیز پر ہی کھڑی رہ گئی۔ مجھے ایک باروب آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ یہ حویلی میرے وجود کے پار ہو گئی۔ میں گھبرا گئی اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، لیکن پھر بھی اپنے روزگار کی خاطر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کیسے تھے، کس طرح کے تھے، ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوتا۔ ابھی تو میں آئی ہی تھی، اسی لیے ابھی سے مجھے گھبرانا نہیں تھا۔ خود کو ہمت دیتے ہوئے میں اندر آئی تو سامنے ہی تخت پوش پر ایک سفید لباس میں بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی عمر اور جسامت کے برعکس اس کی آواز بہت بھاری اور باروب تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی شائستگی تھی۔ گورا سفید رنگ اور سفید بال ان کی شخصیت کو الگ ہی بنا رہے تھے۔ میں ایک دم پہلی نظر میں ہی ان سے شدید متاثر ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر سب سے زیادہ دل نشین اور خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں، جن میں سے الگ سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تبھی میں آگے بڑھی اور بے اختیار انہیں سلام پیش کیا، جس کا جواب انہوں نے آہستہ سے سر ہلا کر دیا اور کہنے لگی، آ جاؤ سارا، میں جانتی ہوں کہ تم کام کے لیے آئی ہو، گھبراؤ نہیں، یہ محل بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ایسے سناٹے راج کرتے ہیں، تم ڈرو نہیں، بالکل محفوظ ہو۔ ان خاتون کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل ایک دم پرسکون ہو چکا تھا، اور تبھی میں ان کے قریب ہی جا کر فرش پر بیٹھنے لگی۔ مجھے ایک دم انہوں نے ڈپٹ دیا اور کہنے لگی، ارے ارے نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو، یہ سامنے صوفہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم کچھ کھاؤ گی۔ ان خاتون کی بات سن کر میں بے حد حیران ہو گئی۔ بھلا اپنے ملازموں کو کھانے کے لیے کون پوچھتا ہے؟ لیکن ان کا خاندانی وقار تھا جس کی بدولت وہ میری آؤ بھگت کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تبھی میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں نہیں ماں جی، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا تو وہ ایک دم بولی، ارے ماں جی، اماں جی اور اماں مجھے مت کہنا، مجھے سب اماں بھی کہتے ہیں، تم بھی اماں بھی ہی کہا کرو گی۔ انہوں نے تو مجھے فوراً ڈپٹ دیا تو میں نے فوراً سعادت مندی سے اپنا سر ہلا دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے، ایسا کرو، اپنے لیے اور میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، میں دیکھوں تمہارے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ اماں ابی کی بات سن کر میں فوراً باورچی خانے میں چلی آئی۔ وہاں پر داخل ہوتے ہی میں نے چند گہرے سانس بھرے۔ سچ تو یہ تھا کہ اماں ابی کی شخصیت کے روپ میں آ کر میں گھبرا رہی تھی اور بار بار کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن اب کچن میں آ کر مجھے ذرا سکون کا سانس میسر آیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا۔ چند منٹوں میں ہی چائے بنا کر جب میں لے کر باہر آئی تو اماں بی کے پاس اس وقت کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ میں ایک دم ٹھٹک سی گئی۔ اماں بی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور چائے کا کپ تھام لیا۔ کہنے لگی، سارا، ان سے ملو، یہ میری بڑی بہو ہیں، یہیں پر رہتی ہیں، اوپری منزل پر اس کا کمرہ ہے۔ اماں بی نے تعارف کروایا تو میں ان کی بہو کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی بہو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک الگ سی روشنی دکھائی دے رہی تھی، نیلی گہری آنکھیں جو میں نے بہت کم کسی کی دیکھی تھی۔
मैं अम्मा बी की बहू के हुस्न के रौब में भी आ चुकी थी। तभी अम्मा बी ने अपनी बहू को मुखातिब किया, सुनो नूरीन, अब तुम जाकर ऐसा करो, बच्ची को देख लो, मैं तब तक सारा को सारा काम समझा देती हूँ। लेकिन ख्याल रहे मुझे बच्ची के रोने की आवाज़ ना आए, उसकी आवाज़ मुझे बेचैन कर देती है, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। अम्मा बी ने अपनी बहू को नसीहत की तो वो सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई, जबकि मैं अम्मा बी की हिदायत सुनते हुए बगैर उनकी बातों की तरफ ध्यान दे रही थी। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उस बच्ची पर अटक कर रह गया और 5 साल पीछे चला गया। मेरा नाम सारा है और मेरी उम्र 21 बरस है। मैं एक खुशहाल और मुतमईन शादीशुदा औरत थी। मेरे घर में खुशियाँ रक्स करती थी। मेरा शोहर मुझ पर जान छिड़कता था। मैं बेहद खूबसूरत थी, अपने शोहर की लाडली थी, क्योंकि मुझसे शादी के बाद मेरे शोहर का कारोबार खूब चमक उठा। उनके कारोबार में इतनी बरकत पड़ गई थी कि वो जो पहले जिस कार्टन फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे, वक्त आने पर उन्होंने उसे ही खरीद लिया था। यूँ वो एक फैक्ट्री के मालिक बन बैठे थे। हमारे घराने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे शोहर के 2 भाई थे जिस पर वो जान छिड़कते थे। उनके मुंह से निकलने वाली हर फरमाइश वो पूरी करते। मैं भी अपने शोहर के साथ मिलकर ऐसा ही करती। मेरे शोहर अक्सर मुझे कहते, सारा, मेरे छोटे भाई मेरे भाई नहीं है बल्कि मेरी औलाद की तरह हैं, क्योंकि मेरे बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अम्मा ने जब दूसरी शादी की तो मैं बेहद डरा सहमा था। मुझे हमेशा इस बात का डर लगता था कि न जाने मेरा सौतेला बाप मुझसे क्या सलूक करेगा। लेकिन तुम यकीन करो सारा, उसने हमेशा मेरे साथ मोहब्बत भरा रवैया रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उसने हमेशा मुझे एक औलाद की तरह ही समझा। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उसे बाप समझना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने एक के बाद दीगरे मेरे 2 भाई दिए तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया। हमेशा अपने भाइयों पर जान छिड़कता था। मैंने सोच लिया था कि मुझे जो मोहब्बत अपने सौतेले बाप की तरफ से मिली है वो मैं अपने भाइयों में मुंतकिल ज़रूर करूँगा। और देखो आज मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हूँ कि मेरे दोनों भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती और उन्हें कहती, यकीनन ऐसा ही है, वो वाकई आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। कुछ अम्मा भी हमेशा उन्हें आपकी कुर्बानियाँ याद दिलाती रहती हैं, क्योंकि जिस तरह आपके सौतेले वालिद का इंतकाल हुआ और फिर अम्मा ने जिस तरह मेहनत और मजदूरी करके आपको परवान चढ़ाया और साथ साथ आपके दोनों भाइयों को भी संभाला, ये बात बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र है। मैंने अपने शौहर को हौसला देते हुए कहा तो वो एकदम माजी की यादों में खो जाते। वो कहते, तुम सच कह रही हो, मैं अम्मा की मेहनत का गवाह हूँ। जिस तरह अम्मा ने मेहनत करके हम तीनों भाइयों को पाला है, ये अम्मा की ही हिम्मत थी। मेरे शौहर अपनी माँ की कुर्बानियों का एतराफ़ करते तो मैं भी आहिस्ता से सर हिला देती। वक्त एक अच्छी यादें समेट कर गुजर रहा था। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। मुझे अभी ये कमी बहुत बुरी तरह से महसूस होने लगी। मैं अक्सर अपने शौहर से जिक्र करती और उन्हें कहती, वलीद, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि जल्द हमारी भी औलाद हो जाए, लेकिन जितनी मैं ख्वाहिश करती हूँ उतनी देर हो जाती है। मैं बेसब्री से अपने शौहर से कहती तो वो हंस देते और कहते, अरे इसमें तुम्हारा क्या ज़ोर है, अल्लाह ने जब औलाद से नवाजना हुआ तो वो नवाज देगा, तुम बस उससे दुआ किया करो और खुश रहा करो। वलीद की बात सुनकर मैं सर हिला देती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहद फिक्रमंद रहने लगी। तभी एक दिन अपनी सास के पास चली आई और उन्हें कहा, अम्मा, मैं किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहती हूँ। वलीद तो मेरी बात तवज्जो से सुनते ही नहीं है। उनका कहना है कि औलाद अपने वक्त पर हो जाएगी, लेकिन आप ये बताएं कि मैं कैसे सब्र करूं? 2 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब तक एक बार भी उम्मीद नहीं हुई। मैंने मायूसी के आलम में अम्मा से कहा तो वो कहने लगी, अरे बेटी, फिक्र क्यों करती हो? जब मैंने कभी तुम्हें ताना नहीं दिया, तुम्हारे शौहर ने कभी तुमसे तकाजा नहीं किया, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? अल्लाह से दुआ करो, जल्द वो तुम्हें नवाज देगा। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मेरे दिल में भी इत्मीनान उतर आया, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि एक बार डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाऊंगी। कहीं ऐसा न हो कि मेरी लापरवाही किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा बन जाए।
یہی وجہ تھی کہ چند دن میں ہی جب مجھے موقع ملا تو میں ڈسپنسری میں ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ گاؤں میں یوں تو صحت کی سہولیات نہیں تھی، لیکن پھر بھی ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر بیٹھتی تھی جو زچہ بچہ کی اسپیشلسٹ تھی۔ میں جب اس کے پاس آئی تو اس نے بھی میرے مختلف ٹیسٹ کرنے کے لیے یہی کہا کہ سب ٹھیک ہے، آپ بس طاقت کی دوائیاں کھائیں اور انشاءاللہ جلد اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ اب میں مطمئن سی ہو گئی اور اس کی بتائی ہوئی گولیاں کھانے لگی تو پہلے مہینے ہی امید سے ہو گئی۔ یہ وقت میرے لیے بہت خوبصورت یادیں لے کر آیا تھا۔ میں آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میری خوشی کو دیکھ کر ولید بھی بے انتہا خوش تھے اور کہنے لگتے، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ نواز دے گا، بس تم بے صبری بن رہی تھی۔ ولید کے منہ سے یہ سن کر میں مسکرا دیتی۔ آج کل گھر میں خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور اب جس چیز کی کمی تھی وہ بھی پوری ہونے جا رہی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیوں کو بہت جلد کسی کی نظر لگ جائے گی، اور ایسی نظر لگے گی کہ ساری زندگی میں اس نظر کے اظہار میں بندھی رہوں گی۔ اگر جو مجھے پہلے خبر ہوتی تو شاید میں اپنی خوشیوں کی نظر اتارتی رہتی اور ہر وقت سجدے میں پڑی رہتی۔ میرا بھی 7واں مہینہ تھا جب اچانک ایک رات فیکٹری سے واپس آتے ہوئے ولید کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آ گیا۔ مقابل نے اپنا ٹرک ولید کی گاڑی کے اوپر ہی چڑھا دیا تھا، اور نتیجے میں ولید موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ گھر میں جب یہ خبر پہنچی تو جیسے قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ میں تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی، اور پھر مجھے نہیں خبر کہ ولید کب گھر آئے، کب انہیں نہلایا گیا، کب ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ میں تو آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ میں جب بھی ہوش میں آتی تو چلانے لگتی اور ڈاکٹر مجھے دوبارہ نیند کا انجیکشن دے دیتا۔ میری حالت کے پیش نظر مجھے ولید کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ اگر میں نے ولید کو اس حالت میں دیکھا تو شاید اپنے اعصاب گنوا بیٹھوں یا پھر اپنے ہوش کھو بیٹھوں۔ اس لیے میرے بچے کی صحت کی خاطر مجھے ولید کا آخری بار دیدار نہیں کروایا گیا۔ نہ جانے کتنے دن میں انہیں دوائیوں کے زیر اثر بند کمرے میں پڑی رہی، اور جب آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس حقیقت کو قبول کرنا شروع کیا تو میں ہر وقت روتی رہتی اور ولید کو یاد کر کے آنسو بہاتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جب میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی پوری ہونے جا رہی تھی تب ولید میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو شاید اس دن میں انہیں فیکٹری جانے سے ہی روک لیتی اور ہمیشہ اپنی نظروں میں بند کر کے رکھ لیتی۔ لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا۔ ولید اس دنیا سے جا چکے تھے اور مجھے اپنی ننھی سی جان کے ساتھ جینا تھا۔ میں جو پہلے ہی ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی اور اپنے ہونے والے بچے کا انتظار کر رہی تھی، اب ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ تبھی میرا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب کسی بھی وقت مجھے ہسپتال جانے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ انہی دنوں میں اچانک ایک رات جب میری طبیعت گھبرا رہی تھی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور صحن میں ٹہلنے لگی۔ لیکن اچانک ہی اپنے دیور کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے ایک آواز سنائی تھی۔ وہ آواز سن کر مجھے ٹھٹکنے پر میں مجبور ہو گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا دیور دوسرے دیور سے کہہ رہا تھا، ارے شکر کرو کسی کو شک نہیں ہوا، کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اس ٹرک ڈرائیور کو ہم نے خریدا تھا اور اسے ہم نے پیسے دے کر اپنے بھائی کو مروایا ہے۔ جبکہ دوسرا دیور کہنے لگا، ارے پتہ کیسے چلے گا، ہم نے کام ہی اتنا پکا کیا تھا، لیکن اب یہ سوچو کہ اس کی بیوی اور بچے کا کیا کرنا ہے۔ آج کل میں بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کا کیا کریں گے۔ جبکہ میرا دوسرا دیور کہنے لگا، ارے کرنا کیا ہے، وہی کریں گے جو اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے، اس بچے کو بھی مار دیں گے، اور رہی اس کی بیوی تو وہ ویسے ہی صدمے سے پاگل ہو جائے گی، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دیور کی یہ خوفناک باتیں سن کر بے اختیار میں نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ابھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں چیخنے لگوں گی اور چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لوں گی۔ میں نے بمشکل وہاں سے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بے ساختہ میرا سانس سٹکنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں مر جاؤں گی۔ خود کو حوصلہ دیتی ہوئی ایک دم زور زور سے چلا کر رونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ آج میرے غم پر آسمان بھی رونے لگے گا۔ میرا سینہ شق ہو گیا تھا
اور اس وقت آنسو بہا بہا کر میں جیسے اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جن رشتوں کو ہمیشہ میں نے اپنی زندگی سمجھا، سب سے پہلے ان رشتوں کو رکھا، آج وہی رشتے اتنا بڑا دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ولید کے دونوں بھائی اتنے گرے ہوئے نکلیں گے کہ خود ہی اپنے بھائی کا قتل کر دیں گے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ لیکن اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں اپنی اولاد کی فکر کیسے کروں گی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے ہونے والے بچے کی فکر تھی۔ تبھی اگلے دن جب میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہیں پر شدید درد کی اذیت سے گزر کر میں نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا، لیکن اس دوران بھی مجھے صرف اسی بات کی فکر تھی کہ میں اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کروں۔ اسی لیے میں نے ہمت کرتے ہوئے اپنی بچی کو اٹھایا اور چپ چاپ ہسپتال کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اپنی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اس وقت کمزوری اور نقاہت کے باعث مجھ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، بار بار چکر آتے اور یوں لگتا کہ جیسے ابھی گر جاؤں گی، لیکن ہمت صرف اس بات کی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کو بچانا ہے اور ان ظالموں سے کہیں دور لے کر جانا ہے۔ تبھی اچانک مجھے ایک جگہ پر چھوٹا سا جھولا رکھا نظر آیا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اگر آپ کا بچہ آپ کے اوپر بوجھ ہے تو اس جھولے میں ڈال دیں۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اللہ سے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے میں نے اسے جھولے میں ڈال دیا اور فوراً واپس پلٹ آئی۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں پلٹ کر دیکھوں گی تو پھر اس بچی کے بغیر رہ نہیں پاؤں گی اور اسے اپنے ساتھ دوبارہ لے جاؤں گی، اور شاید اس طرح اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا۔ میں چپ چاپ ہسپتال واپس آ چکی تھی اور وہیں پر بستر پر آ کر لیٹ گئی، جیسے مجھے کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ میرے شوہر کے دونوں بھائی جب اندر آئے اور انہوں نے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو ایک لمحے کے لیے میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ تبھی میں نے کہا کہ بچی شاید نرسری میں ہے، مجھے معلوم نہیں، میں نے تو اب تک نہیں دیکھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ وہ سارے ہسپتال میں بچی بچی کرتے رہے، اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن بچی کہیں پر ہوتی تو کچھ پتہ چلتا۔ میں نے بھی پریشان ہونے کا دکھاوا کیا، کیونکہ میں ان کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی تھی کہ میں ان کی حقیقت جانتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ گھر واپس لوٹ کر آ گئی۔ میری ساس نے بچی کے گم ہونے کا بہت صدمہ لیا، وہ تو جیسے چپ سی ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ تبھی بچی کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی میرے دیور نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب جب کہ بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹی بھی نہیں مل رہی، ورنہ اسی کی خاطر ہم آپ کو اس گھر میں جگہ دے دیتے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی کا خون تھی۔ اب چونکہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہاں رہنا مناسب نہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اپنے دیور کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جبکہ میری بات سن کر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، اور جس دنیا میں وہ رہتا ہے آپ بھی وہیں چلی جائیں۔ اپنے دیور کی یہ صفاقی مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوئی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ جھولا کس نے رکھا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی جھولا بھی موجود تھا، اور اگر موجود تھا تو کس نے رکھا تھا، اور اگر اس میں کوئی بچہ ڈال کر جاتا تو وہ بچہ کہاں جاتا۔ یہ بات میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکی تھی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان مجھے کہیں نہیں ملا۔ اب تو جیسے میں نے صبر کر لیا تھا، میں گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے میکے میں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا بھائی میری شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا تھا، اس کے بعد وہ اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، اور سچ کہوں تو میں نے اپنی زندگی کی خوشیوں میں گم ہو کر کبھی اس سے رابطے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن اب مجھے بری طرح سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور میں اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا
اور میرے گاؤں میں ہی چھوٹے موٹے کام کر کے محنت مزدوریاں کر کے میں پیٹ پال رہی تھی۔ اس بات کو گزرے ہوئے 5 برس ہو چکے تھے اور آج تک مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ خبر نہیں ملی تھی۔ وہ کیسی تھی، کہاں تھی، زندہ تھی یا مر گئی تھی، کہیں اسے کوئی جانور تو نہیں کھا گیا؟ طرح طرح کے وسوسے مجھے ستاتے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ میں سوائے صبر کرنے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ آج بھی اس حویلی میں کام کی تلاش کے لیے ہی آئی تھی۔ دراصل مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انہیں ایک گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی قسمت آزماؤں، کیونکہ آج کل بھی مجھے کام کی ضرورت تھی۔ اور یہاں آ کر اماں بھی جیسی مہربان شخصیت سے ملاقات ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے غم بھی دھل جائیں گے۔ اسی لیے میں نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی اور اماں بھی کے ساتھ کام کرنے لگی۔ تبھی اماں بھی نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگی، ارے سارا، ایسا کرو، اوپر بڑی بہو کے کمرے میں ان کی بیٹی کا دودھ دے آؤ۔ وہ مجھے کہہ کر گئی تھی لیکن میں بھول گئی۔ اماں بھی نے یاد کرتے ہوئے مجھے بولا تو میں نے سر ہلاتے ہوئے فوراً باورچی خانے کا رخ کیا۔ دودھ کو ہلکا سا نیم گرم کر کے اوپر لے آئی۔ اوپر کا حصہ بھی اسی طرح پراسرار اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا جیسے نیچے والے حصے میں پراسراریت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے کانپ سی گئی۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے وجود میں دوڑنے لگی، لیکن پھر خود پر قابو پا کر اماں بھی کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہلکا سا نوک کیا۔ نورین باجی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو ایک دم میری نگاہ اس بچی کی طرف اٹھی۔ اس بچی کو دیکھ کر میرا دل ایک دم اس کی طرف کھینچا۔ دل چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لوں۔ میں دروازے میں کھڑی یکٹک انداز میں اس بچی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی اور کہیں نہ کہیں وہ مجھے یاد دلا رہی تھی۔ میں بغور اس بچی کو دیکھنے میں مصروف تھی، تبھی مجھے نورین باجی کی آواز سنائی دی، ارے سارا، دودھ اندر لے آؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں ہڑبڑا کر ایک دم جیسے ہوش میں آئی اور فوراً دودھ کا گلاس نورین باجی کو تھما دیا، جسے انہوں نے بچی کو پلانا شروع کر دیا۔ وہ بچی خاموشی سے دودھ پی کر آرام سے بستر پر لیٹ گئی، جبکہ نورین باجی کہنے لگی، زارا، اب زینب کے سونے کا وقت ہے، یہ تھوڑی دیر سوئے گی، تم ایسا کرو یہ گلاس لے جاؤ اور اماں سے پوچھ کر کھانا پکانے کی تیاری کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں ہی نیچے آتی ہوں۔ باجی نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا اس بچی سے دور جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ زینب نام ہی اتنا خوبصورت ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنے لبوں میں اس کا نام دہرایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ میری گمسم سی کیفیت کو اماں بھی نے بھی محسوس کر لیا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے سارا، تم بہت گمسم سی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اور میرا ضبط یہیں تک تھا، ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اماں بھی کو اپنے ساتھ گزرے ہوئے ظلم کے بارے میں بتا دیا اور اپنی بچی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کس طرح میں نے اپنی بیٹی کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اور اب مجھے بالکل نہیں پتا کہ میری بیٹی زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ آج زینب کو دیکھا تو نئے سرے سے مجھے اپنی بچی کی یاد ستانے لگی، کیونکہ اگر میری بچی میرے پاس ہوتی تو وہ بھی 5 برس کی ہوتی اور میں اس کی پرورش اچھے انداز میں کر رہی ہوتی۔ میں نے اماں بی کو تو یہ سب کچھ بتایا تو اماں بی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ارے سارا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم تو اتنی آزمائشوں سے گزر کر یہاں پہنچی ہو، لیکن شاید تیری آزمائشیں ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے، اس لیے تو یہاں آ گئی ہے۔ اماں بی نے بڑے پراسرار انداز میں جب یہ کہا تو میں چونک اٹھی اور بولی، وہ کیسے؟ اماں بی، آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ میری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں؟ میں نے پوچھا تو اماں بی نے عجیب سے انداز میں مسکرایا اور بولی، سارا، اگر میں تجھے کہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری بچی کہاں ہے تو کیا تو میری بات کا یقین کر لے گی؟ اماں بی کے کہنے پر میرا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ میں فوراً بولی، بالکل اماں جی، میں یقین کر لوں گی، کیونکہ مجھے اپنی بچی چاہیے اور پھر اس کا پتہ کہیں سے بھی ملے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے بےتابی سے کہا تو وہ کہنے لگی، سارا، کیا تم جانتی ہو کہ زینب کون ہے؟ اماں بی نے ایک دم مجھ سے پوچھا تو میرا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ میں نے آہستہ سے نام میں سر ہلا دیا تو اماں بی کہنے لگی، زینب تیری بیٹی ہے، یہ وہی بچی ہے جو اس رات تم نے جھولے میں ڈالی تھی،
और वो झूला जिन्नाती झूला है और वो जिन्नात ने वहाँ पर रखा हुआ था। वहाँ से ही हमने इस बच्ची को लिया था। दरअसल मेरी बड़ी बहू नूरीन के यहाँ भी कितने अरसे से कोई औलाद नहीं थी और वो औलाद ना होने की वजह से शदीद नफसियाती दबाव का शिकार थी। बार बार चिल्लाने लगती, चीखने लगती और उसे दौरे पड़ने लग गए थे। तभी हमने सोचा कि किसी की बच्ची को गोद में ले लेंगे। और उस दिन जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो झूले पर मेरी नज़र पड़ी। बच्ची देखकर मैं बेख्तियार रुक गई। मुझे यूँ लगा कि कुदरत की तरफ से ये बच्ची मेरे लिए तोहफ़ा है। फिर मैं कुछ सोचकर उस बच्ची को लेकर घर आ गई और अपनी बहू की झूली में डाल दिया, जिसे उसने बेहद मोहब्बत और तवज्जो से पाला कि आज उसकी जान बसती है उसमें। ज़ैनब तुम्हारी बेटी है। अम्मा बी के मुंह से ये बात सुनकर मैं बेहद हैरान थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बरसों के बाद मुझे अपनी बच्ची की खैर खबर मिल चुकी है और फिर सबसे बढ़कर वो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन अम्मा बी की एक बात, जिन्नाती झूला और उसका ख़ानदान, ये सब मेरे लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा था। अम्मा बी आप क्या कह रही हैं? जिन्नाती झूला और जिन्नात, आखिर ये सब क्या है? मैंने उलझे हुए अंदाज में अम्मा बी से पूछा तो वो कहने लगी, ये सब बिल्कुल सच है कि वो जिन्नाती झूला है जो जिन्नात ने वहाँ रखा है ताकि अगर कोई अपनी औलाद को नहीं रखना चाहता तो इस झूले में डाल दे। जिन्नात खुद उसकी परवरिश कर लेंगे। और रही बात हमारी, तो हम भी जिन्नात के ख़ानदान से हैं। मैं खुद जिनज़ादी हूँ, नूरीन भी जिनज़ादी है। ये महल हमारे बाप दादा का है और हमने यहाँ आकर इसे आबाद किया कि मेरे बेटे को अपनी ताकतें बढ़ाना थी और इसे अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए इंसानी दुनिया में आकर रहना था कुछ देर। यही वजह थी कि हम यहाँ चले आए, क्योंकि ज़ैनब जब से उसकी ज़िंदगी में आई है उसकी ताकतें कुछ कम हो गई हैं। अब ज़ैनब की बदौलत ही उसकी ताकतें बढ़ने वाली थी। अम्मा बी ने मुझे ये सब बताया तो जिसे सुनकर मेरे तासुरात अजीब से हो गए। लेकिन अम्मा बी मैं अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर ज़ैनब के साथ इस तरह की जिन्नाती ताकतों का क्या ताल्लुक़ है। अम्मा बी ने मेरी बात को गौर से सुना और फिर कहने लगी, दरअसल ज़ैनब एक इंसानी बच्ची है। जब हम किसी इंसानी बच्ची को गोद में लेते हैं तो हमें अपनी बहुत सारी ताकतें खोना पड़ती हैं, लेकिन एक मखसूस वक्त के बाद वो ताकतें आहिस्ता आहिस्ता वापस मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ये अमल करके अपनी ताकतों को वापस लाना होता है। अम्मा बी ने तफसीलन बताया तो मैंने सर हिला दिया। लेकिन मुझे अब इस बात की बेचैनी थी कि मैं किसी तरीके से ज़ैनब से मिल लूँ, उससे सीने से लगा लूँ। तभी अम्मा बी की तरफ मुल्तजी नज़रों से देखने लगी। लेकिन अम्मा बी कहने लगी, अब तो मुझसे ज़्यादा मुझसे तवक्को मत रखना। मैं तुम्हें कभी ज़ैनब से मिलने नहीं दे सकती। बस इतना ही है कि मैंने तुम्हें उसकी सच्चाई बता दी है और तुम्हारी ममता की तस्कीन के लिए तुम्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया। लेकिन अब इससे ज़्यादा की तवक्को मत रखना। अगर तुम्हें अपनी बेटी अजीज़ होती या उससे खुद पालना चाहती तो उसे कभी उस झूले में न डालती। अब वो मेरी पोती है, इस घर की बेटी है। अब तुम्हारा उसके ऊपर कोई हक नहीं। अम्मा बी ने एकदम रखाई से मुझे कह दिया तो बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस दोराहे पर ले आएगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं उस घर की मुलाजमा बनकर रह गई, क्योंकि कम से कम मुझे दिन में एक बार अपनी बेटी की शक्ल तो दिखाई देती। उसे देखकर जैसे मैं नए सिरे से जी उठती। लेकिन मैं अपनी बच्ची को उस तरह से प्यार नहीं कर सकती थी जैसे मैं अपनी बच्ची को करना चाहती थी। उसे देखकर अब मेरी ममता बेचैन हुए जा रही थी। दिल चाह रहा था कि उसे अपने पास रख लूं। मैं अम्मा भी की तरफ मुंतज़िर नज़रों से देखती तो वो मुझे साफ मना करती और रखाई से कह देती कि मैं तुम्हारा यहाँ पर आना बंद कर दूंगी। मैं अम्मा बी की इस बात से डर जाती और यही कहती कि नहीं अम्मा बी, मेरा यहाँ आना ना बंद करना, मैं यहीं पर रहूँगी। अब दोबारा अपनी ज़ुबान पर यह बात नहीं लेकर आऊँगी। लेकिन न जाने क्या बात थी, जब तक मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा था तब तक तो मैं ये वक्त गुजार रही थी। लेकिन अब जब उसे देखा, उस वक्त से लेकर मेरी ममता को सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था और अब मैं आजकल उसे बहाने से अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक दिन अम्मा का बेटा ही चला आया जो कि ज़ैनब का वालिद था। अम्मा भी उसे देखकर खिल उठी और कहने लगी, शाह सुल्तान तुम कैसे हो? आज कितने अरसे बाद अपना चेहरा दिखाया। अदब से सलाम करके वो बैठ गया।
وہ کہنے لگا، اماں بھی دراصل بات یہ ہے کہ آپ جانتی تو ہیں کہ مجھے اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے کچھ خاص عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک میں یہ عمل نہیں کروں گا تب تک میری طاقتیں نہیں بڑھ سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اسی عمل میں مصروف تھا۔ بہت جلد مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اماں بھی یہ سن کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، شاہ سلطان یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تمہیں جنات کا شہنشاہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اماں بھی کے لہجے میں ایک تفاخر بول رہا تھا، جبکہ وہ بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، بالکل ایسا ہی ہے اماں بھی، آپ کی دعائیں ساتھ ہونی چاہیے۔ بس تو ٹھیک ہے، پھر تمہارا عمل جب مکمل ہو جائے تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اماں بھی نے سنجیدگی سے اپنے بیٹے سے کہا۔ اماں بھی کی بات سن کر میرا دل ایک دم پریشان ہو اٹھا۔ مجھے اس بات کی بے چینی لگ گئی کہ اماں بھی زینب کو بھی ساتھ ہی لے کر جائیں گی۔ تبھی اماں بھی کا بیٹا کہنے لگا، آپ فکر مت کریں اماں بھی، میں بھی یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، بس مجبوری ہے، اور پھر کچھ عرصہ اگر ہم یہاں رہ کر اس حویلی کا آباد کر لیں گے تو چلو ہمارے باپ دادا بھی خوش ہوں گے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارا یہاں پر بھی کوئی گھر ہے۔ باقی اب فکر مت کریں، میں بہت جلد واپسی کا سوچتا ہوں۔ جب تک میرا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک تو یہاں رہنا مجبوری ہے۔ شاہ سلطان نے اپنی ماں سے کہا۔ اماں بھی نے سر ہلا دیا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی تو بے دہانی میں یہ ساری باتیں سن چکی تھی، اسی لیے میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ تبھی اچانک ایک دم سے اوپر سے چیخ کی آواز سنائی دی تو میرا دل مزید دہلا گیا۔ میں فوراً باورچی خانے سے باہر آئی۔ یہ آواز اوپر سے آئی تھی اور شاید نورین باجی کی تھی۔ اماں بھی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، سارا ذرا اوپر جا کر دیکھنا کیا مسئلہ ہے، نورین ایک دم سے کیوں چلائی ہے، میرا تو دل دہل رہا ہے۔ میں فوراً سر ہلاتی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر آئی تو ایک عجیب سے سناٹے اور خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں کوئی موجود ہے۔ میں نے کوریڈور میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تبھی میں نے سر جھٹکتے ہوئے نورین باجی کے کمرے کا رخ کیا اور سیدھی وہاں آ گئی۔ نورین باجی، کیا ہوا، آپ ایسے کیوں چلائی تھی؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ ایک دم پریشانی سے بولی اور کہنے لگی، سارا یہ دیکھو زینب کو چوٹ لگ گئی ہے، یہ ایک دم بیڈ سے گر پڑی تھی اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ نورین باجی نے فکر مندی سے کہا تو میں بھی ایک دم پریشانی سے زینب کی طرف بڑھی۔ اسے چھو کر دیکھا تو واقعی اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے زینب رو رہی تھی۔ میں نے ایک دم اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسے کندھے سے لگا کر آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ زینب ایک دم پرسکون ہو گئی تھی اور وہ میرے کندھے پر سر رکھے پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں بھی مطمئن ہو کر اسے کمرے میں لے کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ زینب سو جائے گی تو میں اسے بستر پر لٹا کر پھر نیچے چلی جاؤں گی۔ نورین باجی نے زینب کو جب پرسکون انداز میں اس طرح میرے ساتھ لگے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، ارے واہ، زینب تو میرے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں سوتی، لیکن اب تمہارے ساتھ کتنے آرام سے لگی ہوئی ہے۔ نورین باجی نے کہا تو میں مسکرا دی۔ نورین باجی شاید سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میرا اور زینب کا کیا رشتہ ہے۔ انہیں تو شاید اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، یہ بات صرف اماں ہی جانتی تھی۔ کچھ دیر میں ہی زینب پرسکون ہو کر سو چکی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل دے کر واپس نیچے چلی آئی۔ اماں بھی نیچے پریشانی سے بیٹھی ہوئی تھی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا، نورین ایسے کیوں چلائی تھی؟ میں نے انہیں مختصر سا سارا واقعہ سنا دیا تو وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، سارا میں جانتی ہوں کہ ممتا بہت بری چیز ہے، اس کی تڑپ بہت زیادہ ہے، لیکن تم کسی قسم کی امید مت رکھنا، میں کبھی بھی زینب تمہیں واپس نہیں کروں گی۔ زینب کے آ جانے سے ہمارے گھر کی خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں، ہمارے گھر میں رونق کا احساس ہونے لگا اور میں نہیں چاہوں گی کہ وہ رونق ختم ہو، اسی لیے تم جب چاہو زینب سے مل سکتی ہو، اس کے ساتھ کھیل سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں زینب کو تمہارے حوالے کر دوں گی، اس بات کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ اماں بھی نے مجھے سختی سے سمجھاتے ہوئے کہا تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اماں بھی کو سمجھانے کی کوشش کرتی
لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل سمجھ نہیں پاتا۔ میں بار بار زینب کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں۔ یہ شاید مامتا ہے یا میری محبت ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہے میری تڑپ بہت بری ہے۔ جس طرح میں نے پہلے 5 سال گزارے آپ نہیں جانتی، اور جب سے میں یہاں پر آئی ہوں یہ وقت بھی نہیں گزرا، ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل سکون میں نہیں ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں زینب کو ایک بار سینے سے لگا کر خود کو پرسکون کر لوں، ایک بار میں اسے ماں کی طرح سینے سے لگاؤں اور اپنی بیٹی کی طرح پکاروں، تو شاید میری مامتا کو سکون آ جائے۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے پاس تو کوئی آسرا بھی نہیں تھا، ایک زینب بھی تھی، لیکن اپنے شوہر کے دھوکے باز بھائیوں کی وجہ سے مجھے زینب کو اس جھولے میں ڈالنا پڑا، ورنہ شاید میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن شاید اماں بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ آخر زینب چند گھنٹوں کی تھی جب ان کے پاس آئی تھی، اور اس کے بعد اب وہ 5 برس کی ہے، تو اماں بھی کیسے اسے میرے حوالے کر سکتی تھی، چاہے میں اس کی سگی ماں ہی کیوں نہیں تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں روز حویلی میں کام کرنے کے لیے آتی، رات تک یہیں پر رہتی۔ اس دوران زینب کو بھی سنبھالنے کا موقع ملتا اور اسے دیکھنے کا بھی موقع ملتا۔ میں خود کو قابو میں رکھ کر اسے دیکھ لیتی۔ آہستہ آہستہ کر کے دن گزرتے جا رہے تھے، اور ایک دن شاہ سلطان جب حویلی آئے تو وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ شاہ سلطان نے بڑی خوشی بھرے لہجے میں اماں بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں بی، میں اپنا عمل مکمل کر چکا ہوں، اب میری ساری طاقتیں مجھے واپس مل چکی ہیں، اب آپ واپسی کی تیاری کریں، ہمیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہے۔ شاہ سلطان کی یہ بات سن کر میرا تو ایک دم دل دہل گیا، بے اختیار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اماں بھی میرے سرہانے ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے سارا، تیرا دل تو بہت تھوڑا سا ہے، آخر تو کیوں اپنے دل پر اتنا صدمہ لے رہی ہے، کیوں اپنی جان کو ہلکان کر رہی ہے؟ اماں بھی نے افسوس سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا۔ میں خاموش ہو گئی اور آنکھ سے 2 آنسو گرے، میرے گریبان میں جذب ہو گئے۔ اماں بھی میرا دکھ جانتی تھی، لیکن ان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ حق بجانب تھی۔ تبھی اماں بھی نے واپسی کی تیاری پکڑ لی تھی۔ وہ دن بہت بھاری گزر رہے تھے۔ آج کل مجھ سے ہر کام خراب ہوئے جا رہا تھا، کسی کام کو کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ آج میرا اس حویلی میں آخری دن تھا، کیونکہ آج اماں بھی اور زینب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے تھے۔ آج کے دن صبح سے ہی میری آنکھیں بھیگی تھی، ایک لمحے کی بھی تسلی نہیں تھی۔ اماں بھی نے ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی اور سب جانے کو تیار تھے۔ میں بے اختیار اماں بھی سے التجا کرنے لگی، اماں بھی، ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، ایک بار سوچ لیں، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہیں گی تو میری بیٹی مجھے واپس مل جائے گی، لیکن یہ صرف آپ کی چاہت پر ہے۔ آپ ایک بار میری جگہ پر خود کو رکھ کر سوچیں۔ اماں بھی کو میں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی مجھے کہنے لگی، سارا، اس بات کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل، ہماری دنیا میں چل کر رہ لے۔ اس طرح زینب تیری نظروں کے سامنے رہے گی تو اس کی پرورش کے لیے وہیں ہمارے ساتھ محل میں رہے گی۔ اس طرح تو بھی زینب سے دور نہیں ہوگی اور ہم بھی دور نہیں ہوں گے۔ اماں بھی نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی تو میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں بھی ایسا کچھ کہہ دیں گی۔ میرے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر اماں بھی کہنے لگی، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، یا تو ہمارے ساتھ چل یا پھر اس بات کو یہیں دفن کر، بدلے میں تجھے یہ حویلی دیتی ہوں۔ اس حویلی میں عیش و عشرت سے جیسے دل چاہے ویسے رہو، لیکن دوبارہ کبھی تمہارے ہونٹوں پر زینب کا نام نہ آئے۔ اماں بھی نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح ایک انسانی دنیا چھوڑ کر جنات کی دنیا میں جا کر رہوں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے زینب کو اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہوئے مشکل فیصلہ کیا اور اماں بھی سے کہا کہ ٹھیک ہے اماں بھی، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہاں پر اس دنیا میں میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو میرا کوئی اپنا ہے نہ شاید کوئی ہوگا۔ میری صرف ایک بچی ہے اور اس بچی کی خاطر دنیا چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کی یہ تجویز مجھے منظور ہے، میں نے اماں بھی سے مضبوط لہجے میں کہا۔ اماں بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، یہ تو نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے،
اچھا اس طرح تو اپنی بچی کے ساتھ رہے گی، ہمارے دل پر بھی کوئی بھاری بوجھ نہیں بنے گا، ورنہ مجھے ہمیشہ یہ پچھتاوا ستاتا رہتا کہ میں نے ایک بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا۔ جب تو اس کے ساتھ ہی ہوگی تو مجھے بھی ذہنی سکون رہے گا۔ اماں بھی مسکراتے ہوئے مجھے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی تو میں بھی مسکرا دی، کیونکہ اب میرے بھی دن بدلنے والے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ زینب کے ساتھ رہ کر میں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاروں گی، اور کم سے کم میری زندگی پچھلی زندگی سے تو بہتر ہوگی، جس میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اماں بھی کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف چل پڑی۔ وہ نئی منزل مجھے نئے راستے دکھا رہی تھی اور میری آنکھوں میں نئی امیدیں جگا رہی تھی۔ زینب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا دل روشن ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سب میں نے صرف زینب کے لیے کیا تھا۔ اب وہ میرے پاس تھی۔ میرے شوہر کے دونوں بھائی میرے شوہر کو تو مارنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ مجھے اور زینب کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اپنی حکمت عملی کے تحت میں نے زینب کی وقتی جدائی کو قبول کر لیا تھا اور اللہ کے سپرد کرتے اسے جناتی جھولے میں ڈالا، ورنہ شاید میں ایسا نہ کرتی تو آج زینب میرے ساتھ نہ ہوتی، میں اسے بھی گنوا کر رو رہی ہوتی۔ وقت نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں نے اب اس پر صبر کر لیا، کیونکہ اب مجھے زینب مل چکی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں ہمیشہ اللہ سے گلا کرتی کہ اس نے میرے محبت کرنے والے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ میرا گھر برباد ہو گیا، میں سڑکوں پر رولنے والی ہو گئی تھی، لیکن اب زینب کے ساتھ اس جناتی محل میں رہتے میں خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری زندگی میں کسی دکھ کا سایہ تک نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔